بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا اختیار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں. اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ الذاریات. سورہ ذاریات مکی صورت ہے. ترتیب کے اعتبار سے 51 صورت ہے، نزول کے اعتبار سے 67 صورت ہے، 60 اس میں آیات ہے اور 3 اس میں رکوع ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے. والذاریاتی ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، یعنی جو سکیٹر ہونے والی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالی قسم کھا رہے ہیں. یہ جو ہے ایک گواہی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہواؤں کی جو سکیٹر ہونے والی بھی ہے، اور سکیٹر ہوتے ہوتے ذروا میں سکیٹر ہونا اور گرد اڑانا دونوں کے معنی آئیں گے، یعنی اڑانا، بکھیرنا، جدا کرنا، اڑنا. اب یہ خود بھی اڑتی ہے اور مٹی کو بھی اڑاتی ہے، پھر بادلوں کو بھی اڑاتی ہے. تو یہ ہوائیں جب بھاری بوجھل جو ہے چلتی ہے. ٹھیک ہے، فالحاملاتی وقرا، پھر اٹھانے والیاں ہیں. یہاں پہ حملہ سے حاملات ہے تو بادلوں کو اٹھانے والی ہے، بوجھ کو، بھاری بھاری بادلوں کو اٹھا کر جو ہے سکیٹر کرنے والی ہے. فالجاریاتی، پھر چلنے والیاں ہیں. اب یہ فرسٹ اور سیکنڈ آیت ہواؤں کے بارے میں ہے. پھر یہ تھرڈ آیت جو ہے کشتیوں کے بارے میں، بوٹس کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، فالجاریاتی، پھر چلنے والیاں، یسرا، آسانی کے ساتھ. اب یہ جو کشتیاں ہیں ٹنز اینڈ ٹنز آف جو ہے سامان لے کر پانی کے سرفیس کے اوپر کتنا ایزیلی موو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، فالمقسماتی امرا، پھر تقسیم کرنے والی کام کو. اب یہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق جو بادل ہے، جہاں جہاں جتنا جتنا برسنا ہے، جس کو جتنا رزق تقسیم کرنے ہے وہ کرتی ہیں. یعنی بادل ایک جگہ نہیں برستا، جہاں جہاں جتنا جتنا برسنا ہے، جس سے جتنا جتنا رزق اگنا ہے وہ ہوتا ہے. تو اب اس کے معنی جو ہے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ فرشتے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ فالمقسمات امرا میں فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے حکم سے رزق کو تقسیم کرتے ہیں، یا پھر بادل بھی ہو سکتے ہیں جو ہے برستے ہیں. انما توعدون، بے شک جو تم وعدہ کیے جاتے ہو، لصادق، البتہ سچ ہے. یعنی یہاں پہ ہوائیں گواہ ہے کہ جو رب یہ سب کچھ کر سکتا ہے، جو اتنی تیز تیز ہوائیں چلا سکتا ہے، جو بادلوں کو سکیٹر کر سکتا ہے، جو بادلیں کشتیوں کو چلا سکتی ہے، اور پھر جو ہے یہ رزق تقسیم ہو سکتا ہے، تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے قیامت آنے والا وہ جو ہے کیا پورا نہیں ہوگا؟ یعنی اب آپ دیکھیے یہ بیسیکلی کنیکٹڈ ٹو پوری ہوائیں ہی ہے. تو یہاں پہ ہوائیں گرد اڑاتی ہے، پھر بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر چلنے والیاں ہیں آسانی سے. یعنی کشتیاں بھی ہواؤں کی وجہ سے چلتی ہے نا، تو پھر یہ چلتی ہے، پھر رزق تقسیم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے تقسیم جو ہے کشتیوں سے ہو، یا ہو سکتا ہے بادل برسنے سے ہو، یا پھر ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، کیونکہ الگ الگ تفاسیر میں یہ پورے انٹرپریٹیشنز آپ کو ملیں گے. ہواؤں کے بھی ملیں گے،
بارش کے بھی ملیں گے، فرشتوں کے بھی ملیں گے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سارے کام آسان کر سکتے ہیں، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ ساری چیزیں ہیں، تو پھر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کو قائم نہیں کر سکتے ہیں؟ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک دین کا مطلب جزا اور سزا کا دن، جیسے ہم نے یوم الدین بھی پڑھا تھا. لواقع، البتہ واقع ہونے والے، یعنی قیامت کا دن، جزا اور سزا کا دن واقع ہونے والا ہے. والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات الحبک، راستوں والے. 1400 years back اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں آسمان کو راستوں والا، آربٹس، ہر ایک ہیونلی باڈی اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. کتنی بیوٹیفل بات اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا دیے. تو وہ آسمان جو آربٹس والا ہے، جو راستوں والا ہے، وہ بھی گواہ ہے. انکم لفی قول مختلف، بے شک تم البتہ ایک بات میں ہو جو مختلف ہے. کانٹرڈکٹری باتیں کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو، اللہ کے بارے میں اختلاف، دین کے بارے میں اختلاف، قرآن کے بارے میں اختلاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف، سفارش کے بارے میں اختلاف، آخرت کے اینڈ کے بارے میں اختلاف، جنت جہنم کے بارے میں اختلاف، اپنے انجام کے بارے میں اختلاف. یؤفکو، پھیرا جاتا ہے، عنہ، اس سے، کس سے؟ حق سے، دین سے، اللہ سے، قرآن سے. من افک، جو پھرے، جو ہدایت سے اور گمراہی سے پھر گیا. قتل الخراصون، مارے گئے اندازے لگانے والے. مارے گئے، قتل، ہلاک ہو گئے. اندازے لگانے والے یعنی جو گیس ورک پر کام کرتے ہیں. اس قرآن گیس ورک؟ نو. اس قرآن حق؟ یس. اس قرآن presenting all the دلائل؟ یس. Does Quran has got all the proofs؟ یس. رائٹ فرام اپنی پیدائش، رائٹ فرام اپنی ایگزسٹنس، رائٹ فرام دنیا کیسی گزارنی ہے، رائٹ فرام عبادات کیسے ہے، رائٹ فرام ہمارا رب کون سا ہے، رائٹ فرام ہماری دین کیا ہے، رائٹ فرام ہمارا انجام کیا ہوگا، رائٹ فرام کہ ہمارا انجام کو ٹھیک کیسا کرنا ہے. لیکن یہ حق کو چھوڑ کر جو اندازے سے ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ مارا گیا، وہ ختم ہو گیا. وہ تو جو ہے پھر اپنے آپ کا اینڈ خراب کر لیا. اس لیے جو حق ہے اس کو پکڑ لو، ٹھیک ہے. ایک گائیڈ کے ساتھ پھرنے والا، ایک وداؤٹ گائیڈ پھرنے والا. آپ اتنا زیادہ اگر میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی تو گوگل میپس کو فالو کرتے ہوئے جانے والا یا وداؤٹ میپس اندازہ لگاتے ہوئے جانے والا، دونوں میں فرق ہے. ود ان نو ٹائم جو میپس کو فالو کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنی وزڈم یوز کرتا ہے، کیونکہ میپس کو فالو کرتے ہوئے وزڈم یوز کرنے والی بات بھی میں پہلے بتائی آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے. میپس کو فالو کرتے ہوئے اپنی وزڈم یوز کرتا ہے تو پھر وہ کریکٹ ڈیسٹینیشن پر پہنچے گا. آپ میپس رکھتے ہوئے میپس کو نہیں بھئی یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ اس میں شک کر رہے ہیں، دین اس کی ایفیشینسی کے اوپر شک کر رہے ہیں، پھر اپنے اندازے سے راستہ ڈھونڈ کے جا رہے ہیں، یو ول بی لاسٹ، جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح قرآن ہے، اس کو پکڑ لو، شک میں مت جاؤ، یہ پروف ہے. الذین هم فی غمرۃ، وہ لوگ وہ غفلت میں، ساہون، بھولے ہوئے ہیں، یعنی آخرت کو بھولے ہوئے، اپنی جہالت میں آخرت کو بھولے ہوئے، اللہ کو بھولے ہوئے، عذاب کو بھولے ہوئے، قیامت کو بھولے ہوئے. یسألون، وہ سوال کرتے ہیں، ایانا، کب ہوگا، یوم الدین، جزا سزا کا دن، پوچھتے ہیں کب ہوگا. یومہم علی النار، اس روز وہ آگ پر، یفتنون، تپائے جائیں گے. تپائے جائیں گے یہاں پہ باربیکیو کیے جائیں گے. تپانا یہاں پہ یفتنون میں فتنہ سے ہے. فتنہ یعنی سونے چاندی کو آگ پر جلا کے جو میل الگ کیا جاتا ہے، اس کام کو یا اس فعل کو کہتے ہیں. ذوقو، چکھو، فتنتکم، اپنی گمراہی کو، اپنی آزمائش کا نتیجہ، اپنی گمراہی کا نتیجہ، اپنی ضد کا نتیجہ دیکھو. ھذا الذی کنتم، یہ وہ چیز ہے تھے تم بھی ساتھ اس کے، تستعجلون، تم جلدی مچاتے تھے، کہتے تھے نا کب آئے گا عذاب. ان المتقین، بے شک متقی لوگ، فی جنات، باغات میں، جنات باغات پلورل ہے دیکھیے، وعیون، اور چشموں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے متعلقین کو اس میں شامل کر دے. بخاری کی حدیث ہے، 2 جنتیں سونے کی ہوں گی، جنت، اور اس کا جو بھی سامان ہوگا وہ سونے کا ہوگا، 2 چاندی کے، اس کے برتن سامان سب اسی طرح ہوں گے، اور اس میں چشمے بھی ہوں گے، یعنی الگ الگ ٹائپ کی جنت ہوں گی، چاندی کی جنت، سونے کی جنت.
آخذین لینے والے ہیں، ما آتاہم جو دیا ان کو، ربہم ان کے رب نے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ڈیزرو کرنے اور ڈیزائر کرنے سے بھی زیادہ عطا کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت خوش کریں گے اپنے بندوں کو. انہم کانوا بے شک وہ تھے، وہ قبل یعنی جنت میں آنے سے پہلے، ذالک محسنین اس سے احسان کرنے والے، یعنی جنت میں کون جو ہے داخل ہونے والے ہیں؟ احسان کرنے والے. اور کس میں احسان؟ اب تک تو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے، عبادات میں احسان، معاملات میں احسان، رشتہ داری میں احسان، پڑوسیوں کے ساتھ احسان، ہر چیز کو بیوٹیفلی کرنا، اور جتنا کرنا ہے اپنے ورک میں احسان، جتنا کرنا ہے اس سے زیادہ کرنے والے اور بیوٹیفلی کرنے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو محسنین بنا دے. کانوا قلیلا تھے وہ کم ہی، من اللیلی رات میں سے، ما یہجعون جو وہ سوتے تھے، یعنی کم سونے والے، زیادہ کام کرنے والے. اس میں عبادات بھی ہوں گا، اور جو اپنی نیند کو کم کر کے پروڈکٹیو کام میں اپنا جو ہے وقت گزارتے ہیں وہ بھی آئیں گے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر رات جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، ہمارا رب دنیا کے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھے پکارنے والا؟ میں اس کی پکار سنوں، میں اس کی پکار سنوں. ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا؟ میں اسے عطا کروں. ہے کوئی مجھ سے استغفار کرے؟ میں اسے بخش دوں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ رات کے 1/3 رات جب باقی رہ جاتی ہے، اینڈ آف لاسٹ 1/3، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سب اپنے بندوں سے پوچھتے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ سوال کرنا ہے اپنے آپ سے. تو یہاں پہ رات کے وقت اٹھ کر تہجد پڑھنے والا بھی ہوگا، اور رات کو کم سو کر اپنے آپ کو پروڈکٹیو کام میں لگانے والا بھی ہوگا. وبالاسحاری اور سحری کے وقت، لاسٹ ٹائم جو فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، ہم یستغفرون وہ استغفار کرتے ہیں. تو یہاں پہ استغفار کرنے والے بھی جو ہے کیا ہوں گے؟ یہ جنتوں میں ہوں گے. وفی اموالہم اور ان کے مالوں میں حق تھا، للسائلی سوالی کے لیے، والمحروم اور محروم کے لیے. تو اب محروم کون ہے؟ جس کو ضرورت ہے، اور سوالی وہ ہے جو مانگنے والا. تو اپنے مال میں سے ان کو دینے والے تھے. وفی الارض اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں، للموقنین یقین رکھنے والوں کے لیے. یقین رکھتے ہو اللہ کے اوپر؟ یقین رکھتے ہو قیامت کے دن پر؟ یقین رکھتے ہو جزا سزا کے اوپر؟ تو دیکھو زمین میں بھی نشانیاں ہیں، پہاڑ، دریا، ہوائیں، انسان، جانور، کیڑے مکوڑے، سمندر، درخت، پھل. کیسے گلوب ہے، ایک بال اسفیریکل شیپ میں روٹیٹ بھی ہو رہا ہے، ریوالو بھی ہو رہا ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ گریوٹی دیکھو، ایٹماسفیرک پریشر دیکھو، ٹیمپریچر دیکھو، ویدر چینجز دیکھو، ارتھ کویکس دیکھو. کہاں کہاں اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ کہاں تم بھاگو گے؟ وفی انفسکم، زیادہ دور نہیں جانا چاہتے؟ اپنے نفس میں دیکھو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنا نروس سسٹم دیکھو، اپنا ڈائجسٹو سسٹم دیکھو، اپنا ریسپریٹری سسٹم دیکھو، اپنا ریپروڈکٹیو سسٹم دیکھو، اپنے ایموشنز دیکھو، کیسے کام ہو جاتے ہو، کیسے اینگری ہو جاتے ہو، کیسے فرسٹریٹڈ ہو جاتے ہو. افلا تبصرون، کیا بھلا نہیں تم دیکھتے؟ نہیں دیکھتے؟ دیکھو اپنے آپ کو، اپنے دانت دیکھو، اپنے کان دیکھو، اپنے بال دیکھو، اپنا سر دیکھو، اپنا ہاتھ دیکھو، اپنی انگلیاں دیکھو. تمہیں اللہ تعالیٰ کے وجود کی نشانیاں نہیں نظر آتی؟ وفی السماء اور آسمان میں دیکھو، آسمان ہیوج، دیکھو آسمان بارش، دیکھو آسمان کلاؤڈز. اگر آپ نے فلائٹ میں کبھی بیٹھے ہوں گے تو دیکھا آپ نے آسمان کیسا ہے. رزقکم، رزق ہے تمہارا، وما توعدون اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو. بارش ہوتا ہے، بارش سے جو ہے نباتات، وہاں سے پھر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس نکلتے ہیں. فوربک، پس قسم ہے رب، فورب السماء، پس قسم ہے رب آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، انہ لحق، بے شک وہ البتہ حق ہے، یعنی قیامت کا آنا حق ہے. مثل ما انکم تنطقون، مانند جو بے شک تم بولتے ہو. آپ جو بولتے ہیں اس کے اوپر شک ہے نہیں ہے نا؟ یعنی اگر میں کوئی چیز کہتی ہوں تو ہاں میں نے کہہ دیا، میں کر دوں گی، اپنے آپ کے اوپر یقین ہے نا. ٹھیک ہے، میں کہتی ہوں کہ ٹھیک ہے میں آج یہ کلاس ریکارڈ کر دوں گی تو میں کر دوں گی انشاءاللہ. تو اپنے آپ کے اوپر اتنا یقین ہے، اس پہ ڈاؤٹ نہیں ہے، تو اللہ کی بات پہ کیوں ڈاؤٹ ہے؟ جب اللہ نے کہا کہ قیامت آئے گی تو کیوں نہیں آئے گی؟ گاٹ اٹ؟ حل اتاکا، کیا آئی تیرے پاس، حدیث بات، ضیف ابراہیم کے مہمانوں کی، المکرمین فرشتوں کی، یہ ہم کو پتہ ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ساروں کے بعد ہسٹری کے اوپر غور و فکر کرو کہہ رہے ہیں. اذ دخلوا علیہ
جب داخل ہوئے اس پر ابراہیم علیہ السلام کے گھر آئے، فقالوا سلاما، تو انہوں نے کہا سلام، قال سلام، کہا سلام، قوم منکرون، ایک قوم جو انجانے انون پیپل، یعنی یہ پورا واقعہ ہم پہلے لے چکے ہیں نا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور کیا کہتے ہیں اپنے لوط علیہ السلام کے قوم کے اوپر ایکچولی عذاب لے کر آئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو گیسٹ سمجھ کے رکھے، بچڑا جو ہے دیے بھون کر، پھر اس کو کیا کہتے ہیں اپنے وہ لوگ ٹچ نہیں کیے، تو پھر ایک انجانے انون پیپل ان کو دکھے، تو یہاں پہ یہی ہے۔ تو اچھا ایک چیز یہاں سے یہ پتہ چلتی ہے کہ سلام کا طریقہ پہلے سے بھی تھا، ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ بھی ہے کہ انجان پیپل اس لیے دکھے کیونکہ وہ کھائے نہیں جو آفر کیے۔ فراغا، پھر آیا، الی اہلہ، اپنے گھر والوں کی طرف، یعنی حضرت سارہ تھے ان کے پاس، ان کی بیوی، فجاء، پھر لے آیا، بعجل سمین، ایک بچڑا موٹا تازہ ان کو پیش کیا، فقربہ الیہم، پھر اس نے قریب کیا ان کو ان کی طرف، قال، کہا، الا تأکلون، کیا تم کھاؤ گے نہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان کو پریزنٹ کیا اور کہا کھاؤ گے نہیں، فاوجس، تو اس نے چھپایا، منہم خیفہ، خوف ان سے، یعنی ان کو خوف ہو رہا تھا کہ کھا کیوں نہیں رہے ہیں، یہ کوئی دشمن تو نہیں ہے۔ اور یہ منکرین میں نا ایک تو انون پیپل تھے کیونکہ مسافر تھے، اپنے قوم کے نہیں تھے وہ لوگ، وہ بھی ہے یہ۔ قالو، انہوں نے کہا، لا تخف، نہ تم ڈرو، وبشروہ، اور انہوں نے خوشخبری دی اس کو، بغلام علیم، جاننے والے علم والے لڑکے کی، یعنی اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ فاقبلتی، تو آگے بڑھی، امرتہ، اس کی بیوی، فی سرۃ، حیرت میں، فسکت، تو ہاتھ مارا، وجہہا، اپنے چہرے پر، وقالت، اور کہنے لگی، عجوز عقیم، بڑھیا بانجھ، یعنی میں تو ایک بانجھ بڑھیا ہوں، دو چیز آپس میں، فسکت میں دو چیز آپس میں ٹکرانا، اور مطلب اپنے چہرے پر مارتے ہوئے، از اٹ ٹروتھ، جب ہم دیکھتے کیا یہ حقیقت ہے، از اٹ ٹروتھ، میرے جیسے بڑھیا اور بانجھ کو اولاد ہو سکتی ہے؟ قالو، انہوں نے کہا، کذالک، اسی طرح، قال ربک، تیرے رب نے کہا، یہی ہوگا، اللہ نے کہا، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا، علم والا ہے، اگر اس کی مرضی ہے تو وہ ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت سارہ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کا پارٹ ہم نیکسٹ جز میں کریں گے، یہاں پر کیونکہ یہ جز کمپلیٹ ہوتا ہے، آئی کنٹینیو انشاءاللہ تعالیٰ ان نیکسٹ جو ہے جز۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔